والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولن تنسوا. عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں. امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. جو لوگ اس پروگرام کو برپا کر رہے ہیں اور جو عزادار ہیں، پروردگارہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں امام حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرمائے. ہماری مجلسوں کو، ہماری عبادتوں کو، نوحوں کو، ماتم کو، گریے کو قبول کرے مولا، اور اس کے بدلے میں ہم عزت و شرف سے نوازے. مولا کی بارگاہ میں اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات کریں. ایک بار اور صلوات کریں محمد. کچھ فرمائش ہے جسے پوری کرنا ہے اور کل کی مجلس چوتھے امام سے وابستہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو مولا امیر المومنین کی اس گفتگو میں ایک نایاب پہلو کی طرف لے جائیں. بہت سنجیدگی سے آپ نے مجلسیں سنی. ہو سکتا ہے بہت سی باتیں ریپیٹ ہوئی ہوں، لیکن وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ مومنین تک پہنچے یہ باتیں. اور ایک ذہن جب بن جاتا ہے کسی چیز کے لیے تو اسے بدلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر بدل گیا تو بہت کامیابی کی طرف انسان گامزن ہوتا ہے. جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہمیں اور آپ کو ختم کرنی چاہیے. جو گفتگو امیر المومنین کر رہے ہیں مولا کمیل ابن زیاد سے، جناب سلمان فارسی سے، وہاں تک تو ابھی پہنچنے میں بہت ٹائم لگا. لیکن ہم نے کل یہ بات کہا تھا کہ امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی معرفت کیا ہے، تو آپ نے اپنے فضائل کے ذریعہ بہائے. ایک بات یاد رکھیے گا، مولا امیر المومنین کی جنگیں جو ہوئی ہیں، خیبر کا اکھاڑنا، خندق کا مار دینا، یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کا کام تھا. ہم کیا کہیں گے آپ سے، جو کوئی فضیلت نہیں ہے. خیبر کا در اکھاڑنا اس کے لیے کیا مشکل تھا جو اشاروں سے سورج پلٹا رہا. عمرو بن عبدت کے 2 ٹکڑے کرنا کیا مشکل تھا جس کے ارادے سے موت واقع ہو رہی ہو. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ارادہ کیا اور موت واقع ہو گئی. واقعہ سنا ہوگا جب امیر المومنین نے خطبے میں ایک دعویٰ کیا، آج بھی خوشیوں کے حلق سے نہیں اترتی ہوگا قبلہ، دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ اختیار دیا ہے. تو منافق کھڑا ہو گیا آپ کے خطبے کے دوران اور کہنے لگا کہ کیا کیا اختیار دیا ہے. کہ کن فیکن کا اختیار دیا ہے. دیکھیے، اختیار دینا اور ہے، اللہ کا دعویٰ کرنا اور ہے. دونوں میں فرق محسوس کیجیے گا. یہیں پر پرابلم ہوتی ہے، چونکہ ایک بہت بڑی علمی اور فلسفی ہے. مثال کے طور پر شکیل بھائی نے کہا مولانا یہ گھر ہے، آپ رہیے. گھر ہمارا نہیں ہے، گھر ان کا ہے، لیکن اختیار ہمیں ہے. ہمیں تھوڑی کہیں گے دروازہ بند کرو کہ نہ بند کرو، کھڑکی بند کرو کہ نہ بند کرو، پنکھا چلاؤ کہ نہ چلاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، گھر ان کا ہے، پنکھا ہم چلا رہے ہیں، دروازہ ہم کر رہے ہیں، چابی ہمارے پاس ہے. کبھی بھی آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا گھر اور ان کو چابی نہ مل رہی ہو. اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ چابی نہ ملنے سے گھر ہمارا ہو گیا. گھر پہ
اختیار دینا اور ہے، گھر کا مالک ہونا اور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، امیر المومنین کو اللہ نے اپنی صفات کا اختیار دیا تھا، مالک نہیں بنایا تھا۔ تو کہہ دیا کہ کن فیکن کا اختیار ہے ہمارے پاس۔ منافق کو بات بہت بری لگی، اس نے ایک پلان بنایا، آدھی بات آپ کو سنائی جاتی ہے۔ پلان کیا بنایا؟ اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ ان کا اختیار کن فیکن پہ ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں معرفت کے کیا جملے ہیں۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کو پیسے دے کر راضی کیا کہ تمہارے بچے کو کفن پہنا کے علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ، فضائل علی کے سامنے رکھ، بات تو سنی ہوئی ہے لیکن بس ایک باریکی کی طرف اشارہ کرنا، واقعہ تو ہر شیعہ کو معلوم ہے، سنا بھی آپ نے 50 بار ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ بڑھیا مان گئی، علی کے سامنے ایک تابوت لا کے جنازے کا رکھا گیا۔ جب یہ بات کمیل ابن زیاد سے امیر المومنین کہہ رہے تھے تو کمیل نے بڑا چپتا ہوا۔ کمیل کو امیر المومنین نے کہا تھا تم دشمنوں سے سوال مت کیا کرو، مار دیں گے تمہیں۔ اتنے عجیب سوال کر لیتے تھے، ایسے سوال جو امیر المومنین کے علاوہ کو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ کمیل کی تاریخ پڑھیں تو انہوں نے کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ زندہ ہے تو اٹھا دیتے، تو دیکھو تم زندہ ہو، تمہاری نماز جنازہ کیا پڑھیں؟ کہ اٹھا دیتے تو پتہ کیسے چلتا کہ کن فیکن کا اختیار کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے پتہ چلتا کہ میرا کن فیکن کا اختیار ہے؟ مجھے معلوم تھا یہ زندہ ہے، تبھی تو ہم نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اس نے کہا ہاں پڑھا دیں گا، پھر پلٹ کے کہا اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں۔ اس نے کہا پڑھا دے، تیسری بار کہا علی کہہ رہا ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ وہ زندہ تھا امیر المومنین، مولا وہ زندہ تھا۔ پہلے اللہ سے کہتے کہ یا تو مار یا مجھے اجازت دے کہ میں گلا دبا کے ماروں۔ بھائی مرے گا تو نماز جنازہ ہوگی نا، زندہ کی نماز جنازہ پڑھانا تو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اور مولا کیا کرے نماز جنازہ پڑھا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اور حیات اللہ کے اختیار میں تھی، اختیار علی کو دیا۔ تو علی کو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس سے پہلے مار، ملک الموت کو بھیج تاکہ مردہ ہو تو نماز جنازہ پڑھے، یا مجھے اجازت دے کہ میں اس کا گلا دباؤں۔ علی نے تیسری بار کہا اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں، میں علی ہو کے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا پڑھا دیں، علی نے صرف ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں، جنازہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امیر المومنین سے سوال کیا ہے، بڑے یونیک سوال آپ کو سنا دیتا ہوں، پتہ نہیں کبھی زندگی رہی موقع ملا تو خالی دے تو ہم سے کا موقع مل گیا۔ ممتاز صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بہت دیوینہ ان کی محبت ہے تو وقت بھی تھا، ہم آ گئے۔ پتہ نہیں یونیک سوال امیر المومنین سے یونیک سوال کیا کہ مولا آپ کے اوپر سب سے مشکل وقت کب پڑا؟ پورے مجمع سے اگر پوچھا جائے تو سب یہ کہتے ہیں مصیبت، سقیفہ، وہ ایک حالات جو پیدا ہوئے تھے، یہ ہمارے ذہن میں ہے نا۔ امیر المومنین نے کیا کہا کہ مصیبت امتحان کے لیے، مشکل وقت مشکل کشا پہ نہیں پڑا، ایک ہی مشکل وقت پڑا جب سامنے والے نے خدا کہا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جب سامنے والے نے مجھے خدا کہا تو مشکل وقت آئے تھے کہ میرا وعدہ خدا سے تھا، خدا میں ہوں، خدائی تیری ہے۔ بچانا مشکل ہو رہا تھا، کہ مولا بچانا کیسے مشکل ہو رہا تھا؟ کا واقعہ میں سناتا ہوں، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن یونیک جواب امیر المومنین کا ہے، جس پر کچھ سلفی علماء جو ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، جو حضرت علی کے فضائل پسند نہیں کرتے، آج انہیں کی بات کرنا ہے کہ کیسے کیسے دشمنی بین السطور علم کے دوران کیا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتابوں میں کتنا علی کے خلاف بھرا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ جو رجت شمس کا واقعہ یہ بالکل غلط ہے، اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو پھر علی کی نماز قضا ہوئی ہے، اور نعوذ باللہ جس کی نماز قضا ہو وہ معصوم نہیں ہے، وہ امام نہیں ہے، وہ خطاکار ہے۔ یہاں جواب امیر المومنین دے گئے۔ یہ کاظم قزوینی کا
جیسے کہتے ہیں کہ احسان ہے کہ ہمیں اس کا جواب ملا، ورنہ کہیں نہ کہیں تو مشکل تھی۔ اگر پورا واقعہ بچوں تک پہنچا دوں، بزرگ تو جانتے ہیں واقعہ، کہنے لگے جب میں خیبر سے واپس آ رہا تھا تو رسول اللہ پہ وحی شروع ہو گئی۔ وحی کے رسول اللہ پر 3 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ جبریل کے ذریعے آتا تھا، جبریل آ کے رسول کو بتاتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ آیت پڑھ دیجیے، اس لیے کہ قلب پر پورا قرآن تھا۔ مسلمان یہی کہتا جبریل آ کے پڑھاتے تھے، پڑھو، رسول پڑھ دیتے تھے، نہیں، ان کے قلب پہ قرآن تھا۔ بس اللہ کا حکم یہ ہوتا تھا کہ چونکہ میرا کلام ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جس کا کلام ہوتا ہے اس کی اجازت سے پڑھا جاتا ہے نا۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچ رہے، شکیل بھائی کا اگر کلام ہے تو ان کی اجازت سے پڑھے گا تبھی جائز ہوگا، اگر اجازت نہ دے تو آپ کلام نہیں پڑھ سکتے۔ شریعت میں یہ معاملہ ہے، اللہ کا کلام تھا، اجازت دے گا تو رسول بیان کریں گے نا۔ تو جبریل آتے تھے کہنے کہ یہ کہہ دو، اللہ کا رسول کہہ دیتا تھا، یہ ایک وحی کا سلسلہ تھا۔ دوسرا سلسلہ یہ تھا کہ بلا کے کہتا تھا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جب بلاتا تھا تو جبریل کو بھی ہٹا دیتا تھا کہ جبریل رک جاؤ، ہم بات کریں گے۔ تیسرا سلسلہ زمین سے جب ڈائریکٹ اللہ جڑتا تھا، اب کیسے جڑتا تھا یہ بہت سخت بحث ہے، عوام کے درمیان مشکل ہو جائے گا۔ اللہ جب ڈائریکٹ جڑتا تھا تو رسول کو قنوتگی میں لے جاتا تھا۔ امیر المومنین سے پوچھا قنوتگی میں کیوں لے جاتا تھا؟ تاکہ حبیب اور محبوب کی گفتگو کے درمیان کوئی حائل نہ ہو جائے۔ بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بولے میرے ساتھ بھائی، حبیب اور 1-2 آدمی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے ہوں، بیچ میں کوئی بول دے، چپ رہو بھائی بات کر رہا ہوں میں، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی بیچ میں حائل ہو جائے، جو پتا تو ہے نہیں، لہذا رسول کو قنوتگی میں لے جاتا تھا تاکہ مکمل طریقے سے بات کر لے۔ خیبر سے واپسی پر وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اللہ ڈائریکٹ رسول سے بات کر رہا ہے۔ رسول قنوتگی میں گئے، ہم نے کہا کہیں کسی پتھر پہ سر نہ رکھیں، لہذا اپنے زانوں پہ سر رکھ لیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، زانوں پہ رسول کا سر رکھا رہا۔ ادھر وحی کا سلسلہ کافی لمبا ہوتا گیا، سورج ڈھلتا گیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبنے کے بعد رسول اللہ کی آنکھ کھلی۔ کمیل نے پوچھا، بولیے گا ضرور اس جملے پر امیر المومنین سے، کہ اللہ نے سورج ڈوبنے سے پہلے وحی کا سلسلہ ختم کر دیتا؟ تو امیر المومنین نے کہا، پتہ کیسے چلتا کہ علی کا اختیار کتنا ہے؟ اللہ اکبر! کیسے پتا چلتا کہ علی کا اختیار کتنا ہے؟ لہذا سورج کو ڈبویا، پھر پلٹ کے کہا، مولا معذرت چاہتا ہوں، نماز کا کیا ہوا؟ آپ تو رسول کو زانوں پر لے کے بیٹھے تھے، آپ نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں تھا۔ اللہ کی اطاعت کیسے کی؟ کہ اشاروں سے نماز پڑھا۔ رسول کی اطاعت تھی کہ وحی میں ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جیسے ہی رسول اللہ قنوتگی سے باہر آئے، چونکہ قنوتگی میں احکام ساقط ہو جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا یہ بات، قنوتگی میں احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ نماز رسول اللہ پہ ساقط ہو چکی تھی، نماز واجبی نہیں تو اس وقت جب وحی آ رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو ایک بار پلٹ کے کہا، علی تم نے نماز پڑھی؟ عجیب سوال تھا۔ رسول نے علی سے اس لیے سوال کیا کہ مسلمان علی پر بے نمازی ہونے کا الزام نہ لگائیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لہذا کہ میں اللہ کی اطاعت میں تھا، رسول کی اطاعت میں تھا۔ اللہ کی اطاعت، اشاروں سے نماز پڑھ لی، اسی لیے شیعہ فقہ میں اشاروں سے نماز پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ پھر کہا، اے علی سورج پلٹاؤ، خود پلٹا لیتے۔ علی سے کہا کہ سورج پلٹاؤ۔ اب جملے پر لطف لیجئے گا، کمیل میں جان گیا کہ رسول نماز ادا کرنا چاہتے تھے، لہذا میں نے چاہا کہ میرا رسول اول وقت نماز پڑھے، سورج کو کھینچ کر زوال تک لے آیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، سورج کو کھینچ کر اول وقت پر لے آیا۔ کمیل کا سوال سنے تھکان دور نہ ہو جائے تو پھر بات کیا ہے؟ کمیل نے کہا، مولا سورج کو مشرق سے کیوں نہیں نکالا؟
بولیے گا تو بولیں گے، توجہ کریں، سورج کو مشرق سے کیوں نہیں نکالا، مغرب سے کیوں نکالا؟ کہ اس میں بھی ایک راز تھا۔ کا مولا وہ راز کیا تھا؟ کہ سورج کی حیثیت ایک انسان کی زندگی جیسی ہے، نکلتا ہے تو بچہ ہے، چڑھتا ہے تو نوجوان ہوتا ہے، 90 ڈگری پہ آتا ہے تو جوان ہوتا ہے، ڈھلتا ہے تو بوڑھا ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا کہ زوال کا وقت ہے، زوال کا مطلب ڈھلنا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، ڈوبتے ڈوبتے مغرب تک پہنچتے پہنچتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اتنا تو آپ کے اندر سماعت کا ہنر ہے، پہنچتے پہنچتے مغرب تک بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے۔ میں نے مغرب سے سورج اس لیے نکالا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو بڑھاپے سے جوانی پہ پلٹا دے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و محمد پر۔ پھر مولا آپ نے پھر نماز پڑھی، کہاں نماز پڑھی؟ اب کمیل حیران تھے، نماز تو پڑھ چکے تھے، یہ نماز کون سی ہے؟ تو کمیل کو تو شریعت پتا تھی، اب آپ کو بھی شریعت بتایا دیتا ہوں کہ ایسا نہ کر لیجیے گا۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھی، آپ کو ٹرین پکڑنی تھی، نماز پڑھ کے چلتے ہیں، ٹائم تھوڑا کم تھا، آپ نے جلدی سے نماز پڑھی، اسٹیشن میں پہنچے تو معلوم کہ ٹرین لیٹ ہے، من نہیں بھرا پھر سے پڑھ لینا، یہ من بھرنے والی شریعت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز یا مغرب عشاء کی نماز یا صبح کی نماز صحیح پڑھ لی ہے، یہ آپ کو کلر کے صحیح پڑھ لی ہے، اور پھر کہیں کہ چونکہ آپ نے تسبیح نہیں پڑھا، چونکہ آپ نے تعقیبات نہیں کی، من نہیں بھرا، اور پھر اسٹیشن پہ پہنچے، لاؤ پھر پڑھ لیں، شریعت کے دن حرام ہے۔ ایک نیت سے دو نماز پڑھنا بدعت ہے، ایک ہو گئی تو ہو گئی، اب دوسری نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جب علی ایک نماز پڑھ چکے تھے تو دوسری نماز کون سی تھی؟ یہی دنیا سوال کر رہی تھی نا۔ علی نے عجیب جواب دیا ہے، اس جواب کو علمی پیمانے پر دیکھیے گا۔ مولا نے کہا بالکل میں نے دوسری نماز پڑھی۔ کہا دوسری نماز کیوں پڑھی مولا؟ کیسے کہ جب میں نے مغرب سے سورج پلٹا لیا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ سارا قرآنی مجمع ہے۔ جب قرآن میں ابراہیم کا واقعہ پڑھے گا کہ ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اگر تو خدا ہے، نمرود سے ابراہیم نے کہا تھا اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال، فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا کہ مغرب سے سورج کیسے نکلے گا۔ تو ابراہیم کا ایک صحابی تھا، اس نے پلٹ کے کہا اس کا مطلب ہے اگر مغرب سے نمرود سورج نکال دیتا تو خدا ہو جاتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ابراہیم نے کہا نکال ہی نہیں سکتا ہے، تو اس سے پوچھا کبھی کوئی نکال دے تو؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ سچا نبی ہے۔ اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ جس چھپے ہوئے خدا کی ابراہیم بات کر رہے ہیں، اگر وہ کہیں انسان کی شکل میں آ کے سورج کو پلٹائے تو خدا وہی ہے۔ میں کیا کہہ رہا آپ سے، قرآن میں واقعہ تھا، کمیل مجھے خوف ہوا کہ کہیں قرآنی مجمع مجھے خدا نہ کہے، لہذا سجدے میں چلا گیا تاکہ احساس ہو کہ خدا میں نہیں، وہ ہے جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو علی نے پہلی نماز اپنی امامت کے لیے پڑھا، دوسری نماز اللہ کی وحدانیت کے لیے پڑھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ نماز نہیں، سجدہ شکر تھا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں سورج کو پلٹا لوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ مردے کو زندہ کر دوں، زندے کو مردہ کر دوں۔ کہا امیر المومنین سے پھر ایک عجیب سا سوال ہوا، مولا
جو آپ کی فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں آپ کا بیان کیا ہے؟ دشمنی بہت تھی بھائی، آپ کو تو پتا ہے کہ جب امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی ہے تو شام میں علی مسجد میں، علی کا مسجد سے کیا لینا دینا تھا؟ اس پروپیگنڈے کے دوران مولا نے کہا فرمائل آنے والے زمانے میں تم دیکھ لینا، دشمن اللہ سے میرا وعدہ ہے، اللہ کا میں نے کام کر دیا، میں نے اپنے کو خدا نہیں کہا، خدا کہنے والے کو سخت سزا دے دیا، دیکھنا تم میری ذات تو چھوڑو، اگر دشمن میری فضیلت کو مٹانا چاہے گا نا، اللہ اس کے قلم سے اس سے بڑی فضیلت لکھوائے گا۔ بس یہیں پر بات کرنی ہے اور فرمائشیں پوری کرنی ہے۔ اللہ اسی قلم سے اسی مٹانے والے سے فضیلت لکھوائے گا اور لکھنے والے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ لکھ کیا رہا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اب اگر علمی اور تحقیقی بات سننے کا شوق ہے تو سن لیجئے، جو کہ ہے بہت شوق سے آپ نے مجلس سنی، ہماری حوصلہ افزائی بھی کی، اللہ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے۔ 60,000 حدیثیں بنی امیہ کی 1,00,000 حدیثیں گڑی ہوئی ہیں جو بنی امیہ کے فضائل میں ہیں، فضائل میں سنا ہے نا، آپ نے سنتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا۔ دوسری حدیث سے علی کی مخالفت میں تو 2,00,000 حدیث ہو گئی نا، علی کا نعوذ باللہ نام اور فضیلت مل جانی چاہیے تھی، لیکن جب بررسی ہوئی ہے 60,000 حدیثیں اہل سنت نے مانا کہ سچ ہے، جس میں سے بعض حدیثیں ہم نہیں مانتے چونکہ خوارج سے لی گئی ہیں، 20,000 حدیثیں ہم نے مانی، 5 یا 8 حدیثوں پر عالم اسلام کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ صحیح ہے، 5 سے 8، اس میں 3 فضیلتیں امیر المومنین کی ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ 3 فضیلتیں امیر المومنین کی ہے، جس کو مسلمان کا ہر فرقہ یہ مانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ایک فضیلت غدیر، مولا کے لفظ میں بحث کیا ہے، مولا سے انکار نہیں کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ دوسرے ابھی میں سناؤں گا، ذکر علی نبادہ۔ تیسرے یا علی حبک الایمان۔ آپ مسکرائیں بلکہ چوڑا ہونا چاہیے کلیجہ آپ کا، جو آپ کی دولت اور اپنی اس پر ناز ہے نا، اس پہ ناز نہ کریں، اس پہ ناز کریں کہ جس امیر المومنین کے خلاف بنی امیہ لگی رہی، کوئی ایک حدیث معاویہ کی شان میں نہیں آئی، کوئی ایک جملہ خلفاء کی شان میں نہیں آئی تو علی کی شان میں آئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ حدیث تو آئی، لیکن جو بعض علماء تھے جنہیں بغض تھا علی کے فضائل سے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اچھا حدیث آئی کیسے؟ یہ حدیث جو ہے ذکر علی نبادہ، حب علی نبادہ، النظر الی وجہ علی نبادہ، یہ تو یاد ہونا چاہیے نا آپ لوگوں کو۔ کس کام کے شیعہ ہیں آپ؟ اگر حضرت علی کی شان میں 2-4 حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کس کام کے شیعہ ہیں؟ کہیں موت کے وقت علی نے کہا ملک الموت کو، اس وقت کہیں گے ذرا ایک حدیث سناؤ میری شان میں، تو اردو میں آنی چاہیے نا، آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے کم سے کم۔ چلیے تو یہ حدیث بڑی نایاب ہے اور بڑی مشہور بھی ہے، النظر الی وجہ علی نبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول نے کہا علی چلے جائیں گے تو چہرہ نہیں رہے گا، تو علی کے بعد والے کیا کریں گے؟ کہا ذکر علی نبادہ۔ ہائے بولو عزیزو، شیعہ ہو آپ، اگر علی چلے گئے چہرہ چھپ گیا تو پھر آنے والا کیا کرے گا؟ کہا نہیں چھوڑیں گے، ذکر علی نبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اگر شیعہ تقیہ میں آ گئے، زبانوں پہ پابندی لگ گئی تو کیا کریں گے؟ کہ پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، حب علی نبادہ۔ پھر دل میں محبت کا احساس کر لینا ہی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔
کرتے ہیں. شیعہ جس روایت سے لے آئے وہ تو آپ کتاب میں دیکھ لیں گے. دیکھیں اہل سنت نے بھی کیسے روایت کو نقل کیا. لطف لیجیے گا, اشارے بہت ہے اس میں. اہل سنت کے معتبر علماء, میجارٹی کے علماء اس حدیث کو یوں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیل تھے, بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, دائیں طرف حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے سرانے, اور بائیں طرف صدیقہ ام المومنین عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. میں صدیقہ کہہ رہا ہوں, صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے, صدیق اکبر تشریف لائے. بولے بھائی. اور آنے کے بعد انہوں نے رسول کو سلام کیا. سچویشن کیا ہے, صدیق اکبر ایسے آئے, اس طرف حضرت علی بیٹھے ہیں, اس طرف ام المومنین عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. صدیق اکبر حضرت ابوبکر تشریف لائے, اور لانے کی وجہ روایت ہے جس سے نام لے رہا ہوں, تشریف لائے اور رسول کو سلام کیا, ان کی عادت کیا, پائنتی بیٹھ گئے. پائنتی وہ بیٹھ گئے, دائیں طرف حضرت علی ہیں, بائیں طرف صدیقہ ہیں, اور رسول کو سلام کر کے ان کی عیادت کر کے مسلسل علی کو دیکھنے لگے. بھائی بولیے نا, مسلسل علی کو دیکھنے لگے. تو صدیقہ سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا بابا آپ آئے ہیں رسول کی عیادت کو اور دیکھ رہے ہیں علی کو. تو صدیق اکبر نے کہا اس لیے دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ اسی رسول نے کہا ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. صدیق تھے, روایت صدیق سے ہے, چٹلا نہیں سکتے ورنہ مذہب چلا جائے گا. تو کیا کہا صدیق اکبر نے, کیا کہا, میں اس سے علی کو دیکھ رہا ہوں بیٹا, علی کے نظر الی وجہ علی نے عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. وہ سمجھی تھی بابا کچھ اور کہیں گے, بازی پلٹ گئی. تو کہنے لگی ہاں ہاں بابا میں نے اس لیے آپ کو ٹوکا تاکہ آپ علی کا ذکر کریں. کہاں بیٹھے آپ؟ کہا کیوں بیٹا؟ کہا اسی رسول نے کہا ہے ذکر علی نے عبادت. صدیقہ نے کہا ذکر علی نے عبادت. یہاں پہ مرزا عسکری نے ایک چٹکی لیتے ہوئے جملہ کہا کہ ذکر علی نے عبادت آپ نے رسول کے سرانے کہا تھا, جمل تک یاد رکھ لیتی. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. صدیق اکبر سے روایت کیا آئی, النظر الی وجہ علی نے عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. صدیقہ نے کیا کہا, ذکر علی نے عبادت. رسول دلوں کا حال جانتے تھے, مسکرا کے کہا حب علی نے عبادت. علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب جو متعصب علماء تھے, یقین کریں ہمارا کریکٹر ہے مذہب کا, ہمارے علماء کا, کہ کچھ انہوں نے چھوڑا نہیں مذہب کے مٹانے میں ہمارے, لیکن ہم آج بھی اتحاد اور محبت کا ہاتھ پھیلا کے ملتے ہیں. یہ علمی گفتگو ہے, سڑک چھاپ لوگوں کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. عالم اسلام کا مشہور ترین مفسر علامہ جلال الدین سیوطی, اس کی تفسیر کا نام ہے در منصور. یہ چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا ان کا, اسے بڑی چڑ تھی. اس نے جب اس حدیث کو سنا تو دیکھیے کیسے دشمنی کر رہا ہے. جھٹلا دے کہ حدیث نہیں ہے تو مذہب جائے گا, جس سے کہ صدیق سے آئی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بولے نا یہ علمی گفتگو تھوڑا ضرورت ہے. صدیقہ سے آئی ہے تو ایک ایف پٹ واٹ وائی نکالا, کہا ہاں یہ حدیث ہے, بالکل حدیث ہے, یہ رسول اللہ سے حدیث ہے, اور صدیق اکبر سے حدیث ہے.
لیکن اس میں علی کی فضیلت نہیں ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا علی کی فضیلت نہیں ہے. تو پھر ہے کیا بھائی؟ کہنے لگے چونکہ مدینے میں، توجہ سے سنیے گا، یہ رٹی رٹائی تو مطلب عوام نہیں ہے، مفاد جنان کی مجلس سے کہ آپ کو مل جائے گی. کم سے کم 10 سال محنت کریں گے تو شاید آپ کو روایت ملے. بہت کھوج کھاج کے جاتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچا دوں. میرے ساتھ چلیے، مجھے اچھا لگے. کبھی پڑھ رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے تو پڑھو، نہ نہیں پڑھتا میں. دشمنی دیکھیں نا، دشمنی دیکھیں. اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ علی جب مدینے میں نکلتے تھے گھر سے باہر تو علی کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما ھذا اشجل فتح. لا الہ الا اللہ، اس سے ہم نے شجاع ترین جوان نہیں دیکھا. لا الہ الا اللہ ما ھذا احسن الفتح. لا الہ الا اللہ، اس سے ہم نے حسین ترین جوان نہیں دیکھا. لا الہ الا اللہ ما ھذا اجمل الفتح. لا الہ الا اللہ، اس سے ہم نے جمیل ترین جوان نہیں دیکھا. لا الہ الا اللہ ما ھذا اسقى الفتح. لا الہ الا اللہ، اس سے ہم نے سخی ترین جوان نہیں دیکھا. لا الہ الا اللہ ما ھذا اغنى الفتح. لا الہ الا اللہ، اس سے ہم نے غنی ترین جوان نہیں دیکھا. علی کی بات آ گئی نا، ایک مٹاؤ گے بڑی لکھوائے گا. جلال الدین سیوطی نے ایک فضیلت کے مٹانے میں علی کی 5 فضیلت لکھ دیا کہ مدینے میں علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی حسین نہیں ہے، علی سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہے، اور علی سے بڑا کوئی غنی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چونکہ لوگ علی کے چہرے کو یہ ہے، یہ زبردست دلیل دیا تو تھا علی کے خلاف، ہو گئے علی کے فیور میں. یہی تو کمال علی کے فضائل کا ہے. علی کی ذات تو بہت بڑی ہے، فضیلت مٹا کے دکھاؤ. چونکہ علی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. نہیں پہنچے آپ؟ چونکہ لا الہ الا اللہ علی کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے. علی نے کہا نہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ. بہت بڑی بات ہے. علی نے نہیں کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، چہرہ دیکھ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ. کہیں نہ کہیں کچھ دکھ تو رہا تھا. میں نے کہا علامہ جلال الدین سیوطی اگر یہی بات شیعہ کہتا تو آپ کہتے مشرک ہو گئے، حد سے بڑھا دیا. کیوں؟ آپ یہ بتائیے کہ نوح آئے، 900 سال زندہ رہے، کہا کہو لا الہ الا اللہ، لوگوں نے کہا نہ. کہاں پہنچے آپ؟ محمد مصطفیٰ آئے، کہتے کہو لا الہ الا اللہ، اکثر لوگوں نے کہا. 1.25 لاکھ نبی کہتے رہے کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. 2-4 لوگوں نے، 10 لوگوں نے کہا. میجارٹی نے تو نہیں کہا نا. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. اس کا مطلب علی کی ذات وہ ہے کہ جو کام 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگی نہ کر سکی وہ علی کا چہرہ کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محبت سے سن رہے تھے اور دشمنی سن لیجئے. وہ ہے فخر الدین رازی، صاحب تفسیر کبیر، امام المفسرین کا لقب ہے، لیکن شیعہ کہتے ہیں امام المتشککین، شک کرنے والوں کا امام. جتنی بھی اہل بیت کی شان میں آیتیں آئیں انہیں شک ہو گیا.
یہ اہل بیت نہیں. یہ شک میں ڈوبتے ڈوبتے شیعوں کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. دیکھیے شیعہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ایک علمی گفتگو سن لیجیے, بہت اچھے سے سن رہے ہیں. کیا ہے؟ جب یہ اس آیت پر آئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین, وہ جب حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو کہہ رہے کہ یہ علی کی شان میں فضیلت نہیں ہے, کوئی علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں. حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے ولایت پانا فضیلت تھوڑی ہے. کیوں کہ جو انگوٹھی دیا تھا نا علی نے, وہ علی کی انگوٹھی نہیں تھی, وہ جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی. آپ نے شیعوں کا مسئلہ حل کر دیا. یہ جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی جو علی کے پاس تھی, علی نے اسے زکوٰۃ دے دیا. علی کی انگوٹھی توڑی تھی, علی کی فضیلت بنے. ہم نے کہا چلو انگوٹھی سلیمان کی تھی نا, کہاں کہ یہ بتاؤ کہ سلیمان کی انگوٹھی علی تک آئی کیسے؟ ابھی بھی آپ تاریخ کے اس گہرائی پہ نہیں گئے. بھائی سلیمان کی انگوٹھی علی تک آئی کیسے؟ نبی کی انگوٹھی تھی, نبی کی انگوٹھی تھی تو بیت المال میں جانا چاہیے تھا. کہاں بیٹھے آپ, یہ علی تک کیسے آئی؟ اس کا مطلب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ علی وارث نبی ہے. تو انصاف کروا دیجئے, جب علی کے پاس سلیمان کی انگوٹھی آ سکتی ہے تو زہرا کا فدیہ کیوں نہیں آ سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں. سلیمان کی انگوٹھی تھی, یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. یہ سورہ انبیاء کی آیت تھی شاید اگر ہو تو مجھے. پھر جب سورہ نمل میں آئے تو بھول گئے پیچھے کیا کہا ہے. کہنے لگے یہ وہ انگوٹھی تھی جس سے سلیمان حکومت کرتے تھے. بول دو بھائی خدا کا واسطہ, سلیمان حکومت کرتے تھے چرند پر, پرند پر, انسان پر, حیوان پر, زمین پر, ہوا پر. ایک دن سلیمان سوچ رہے کہ میں تو بہت زیادہ اختیار رکھتا ہوں, اللہ نے ان کی انگوٹھی اتار لی. سمندر میں انگوٹھی مچھلی لے گئی, سارے اختیار ختم ہو گئے, عام انسان کی طرح ہو گئے. یہ فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں. تو کیا لکھا کہ وہی انگوٹھی ہی سلیمان کی حکومت تھی. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. تو ہم نے کہا فخر الدین رازی اس سے بڑی فضیلت آپ کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جتنی سلیمان کی حکومت تھی اتنی علی نے زکوٰۃ دے دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عبادت ہے. دیکھیے یہ نہیں کہا ہے. لوگ کہتے ہیں نعرہ لگانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بنی امیہ کے خاندان والوں کے سامنے نعرے لگائیں گے تو چڑھیں گے نا. یہ علی علی کیوں رہا ہے, نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ ارے ہمارے باپ دادا نے بڑا سوچ سمجھ کے اسلام رکھا ہے. آپ کہتے ہیں نعرے حیدری یا علی, یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی گناہ ہو رہا ہے, کوئی شریعت پامال ہو رہی ہے, کوئی نماز پہ اثر پڑ رہا ہے, کوئی حرام کی طرف بچے راغب ہو رہے ہیں, تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یہ علی علی بہت ہونے لگا ہے. آپ معاویہ معاویہ کریے, ہم قیامت میں نمٹ لیں گے. یہ کون سا علمی بخار ہے بھائی آپ کے کہ مجلس میں نعرے نہیں لگنے چاہیے؟ تو کہاں نعرے لگیں گے؟ مجلس میں نہیں لگیں گے تو کہاں لگیں گے؟ بھائی حسین کے باپ کا نعرہ حسین کے مجلس میں نہیں لگے گا تو کہاں لگے گا؟ کیوں رکھا گیا نعرہ؟ نعرہ حیدری یا علی یہی کہتے ہیں نا.
قرآن کی آیت کو پامال کر رہے ہیں، نہ حدیث کو کر رہے ہیں. نعرہ حیدری یا علی کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے کتنا اچھا پیٹرن بنایا. کیوں؟ رسول نے یہ نہیں کہا ذکر فضائل علی عبادت، علی کے فضائل پڑھنا عبادت ہے. اگر یہ کہہ دیتے تو خطیب اور شاعر اور قصیدہ اور مرثیہ پڑھنے والے تو ثواب کماتے. کہاں بیٹھے آپ؟ مومنین ثواب نہ کماتے. ذکر علی عبادت، علی کہہ دینا ہی عبادت ہے. لہذا اگر ہم فضائل پڑھ کے ممبر سے عبادت کر رہے ہیں تو آپ نعرہ لگا کے فرض سے عبادت کریں. ذہنوں میں مودت کی کدورت ہی نہ پڑتی، کرتے اگر انسان سبھی پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بعضوں کو علمی بخار چڑھا ہوا ہے بیٹھ کے سوائے کرٹیسائز کرنے کے مومنین کو، یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے کہنے والے؟ آپ کو علم غیب ہے کہ سارے آئے ہیں تو بے نمازی ہیں؟ آپ تہمت لگا رہے ہیں. کسی کو بے نمازی کہنا تہمت ہے نا. اچھا ایک بات اور بتا دیں، یہ بڑی پتے کی بات ہے. کبھی نماز قضا ہو جائے تو کوئی انسان مت کیا کریں کہ آپ نے پھر اپنے گناہ کا گواہ بنا لیا. میں کیا کریں گے آپ سے؟ میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں. ٹپس ہے، علماء کے ٹپس ہے جو اب لوگ دیں گے نہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کبھی صبح کی نماز قضا ہو گئی تو کسی سے بیان نہ کریں. آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے. بھئی قضا ہوئی ہے، کسی مجبوری میں ہوئی ہے، سو گئے تھے، اللہ دیکھ رہا ہے. زبردستی قضا کرو گے تو بغاوت ہے. بغاوت پہ معافی نہیں ہے. ایک آدمی مجلس سے جا کے تھکا، سو گیا، سورج نکل آیا، آنکھ کھلی اور نماز قضا ہو گئی. اب آپ نے کہا مولانا صاحب آج میری نماز صبح قضا ہو گیا. آپ نے مولانا کو اپنے گناہ کا گواہ بنا لیا. کہیں نہیں. کوئی اگر گناہ آپ سے ہو جاتا ہے تو اسے چھپا لے جائیں. اللہ سے کہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دے. بندے سے نہیں کہیں. قیامت میں وہ گواہ ہو جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اور اگر نماز قضا ہو جائے، دیکھیے نماز قضا کرنا اور نماز کا قضا ہونا دونوں میں فرق ہے. آپ ٹرین سے آ رہے تھے، کپڑا آپ کا پاک نہیں تھا، ویسے پڑھ لیجئے، آپ بھول گئے، نماز قضا ہو گئی، فوراً آ کے ادا کر لیں. اللہ ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے گا. نماز نہیں پڑھیں گے یہ بغاوت ہے. اور معاف کب نہیں ہوگا بے نمازی؟ اگر ہم نے کہا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ سے کیا لے لینا؟ نہیں پڑھتے، گئے آپ گئے. یہ ہے بغاوت. آپ نے کہا نہیں مولانا مجھے پڑھنا چاہیے، غلط بات ہے. تو اللہ کا کم سے کم مان تو رہا ہے نا. اللہ آپ کے ذہن کی اطاعت دیکھنا چاہتا ہے. آپ کی بغاوت پہ معافی نہیں ہے، آپ کے گناہ کی معافی پر معافی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. تو یہ جو شور مچاتے ہیں بلا وجہ مومنین کو بے نمازی کہہ کے، اور یہ کیوں کر رہے ہیں، اور نظر کیوں کر رہے ہیں، اور گناہ کیوں اٹھا رہے ہیں، اور ماتم کیوں کر رہے ہیں، شبداریاں کیوں کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے. عزاداری کو بالکل ایک نارمل طریقے کی چیزیں سمجھ رہے ہیں. ان سے بچیں. منبر پہ اگر حسین کے جاؤ گے تو حسین کے باپ کا ذکر کرنا پڑے گا، ورنہ تم حسین کے غدار ہو. کل پڑھوں گا جناب سید سجاد کا خطبہ، کل پڑھوں گا. ایک لفظ نصیحت نہیں مل رہی ہے، صرف اپنے جد کی، اپنے باپ دادا کی تعریف کیا ہے یزید کے دربار میں.
اور ایک گائیڈ لائن بنائیے. عزاداری کا مقصد, ارے بیوقوف, عزاداری ہی مقصد ہے. محرم شروع ہونے سے پہلے عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری ہی مقصد ہے. بیوی فاطمہ نے عزاداری کے لیے مانگا ہے ہمیں. بحث حسین کا مقصد کیا تھا؟ یزید سے لڑنے کا. یہ مقصد حسین کا کیا مقصد تھا؟ وہاں پہ چونکہ پھنستے ہیں لہذا گھما دیتے ہیں گول گول. آپ کو آپ بھی گھوم رہے ہیں, آپ بھی گھوم رہے ہیں. عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد نہیں, عزاداری ہی مقصد ہے. بے روایت ہے نا, سنی حضرات نے مشکات میں لکھا ہے, بابا میرے لال پہ کون روئے گا. کیا کہا امام رسول نے؟ قوم پیدا کرے گا جو تیرے لال پہ روئے گا. قوم ہم ہی تو ہیں جو رو رہے ہیں, تو ہمارا مقصد ہی تو رونا ہے. حسین کا مقصد کیا تھا کربلا جانے کا؟ حسین کا مقصد تھا باپ کی ولایت کا دفاع کرنا. اگر بے نمازی ہوتے تو مکہ خالی ہوتا نمازیوں سے. مکہ نمازیوں سے بھرا ہوا تھا, مدینہ نمازیوں سے بھرا ہوا تھا, کعبے پہ حج ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا. کن بات کی لڑائی تھی امام حسین سے؟ کیوں آپ امام حسین کے موٹیویشن کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ کیوں کہتے امام حسین؟ کیا کہا تھا؟ میرے باپ کا معاملہ 50 سال, تقریباً 50 سال حسین نے اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے. مذاق ہے؟ آج ممبروں سے فضائل پڑھنے کے لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. 50 سال سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ 50 سال سے زیادہ. 5 سال کے تھے امام حسین جب ماں پہ حملہ ہوا ہے. کیا امام حسین کو نہیں پتا میرے باپ کے ساتھ مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ میرے باپ کے ساتھ کوفے میں کیا ہو رہا ہے؟ 50 سال جس کے دل میں زخم تھا, اس نے کہا ہم خون دے کر ہی اپنے باپ کی مخالفین کی نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو ولایت پر جنگ ہوئی ہے, اسے آپ کا دفاع کرنا پڑے گا. مولانا ممبر سے فضائل بیان کریں, ٹھیک ہے, نصیحت کریں, میں مانتا ہوں نصیحت ہونی چاہیے. بچوں کو بتانا چاہیے کہ والدین کی عظمت کیا ہے. نماز روزہ تو لوگ سبھی جان رہے ہیں کہ واجب ہے, والدین کی عظمت بتائیں, والدین کی خدمت کرنے کا ثواب کیا ہے یہ بتائیں, لیکن فضائل کو اگنور کر کے نہیں, فضائل کو چھوڑ کے نہیں. یہ ہے عزاداری. آئیے, لمبی تھوڑی مجلس ہو جائے گی, شب جمعہ بھی ہے, ثواب لے لیجیے گا. فرمائش ہوتی مولا عباس کی, مولا عباس کے فضائل کی. مولا عباس کے فضائل ان کی جنگ کسی موقع کو پڑھ دوں گا. ایک بات کہنا بہت ضروری ہے, ہمارے معاشرے میں آج کل شادیوں کا جو رواج آئے گا محرم کے بعد, اور جن کے بیٹے ہیں خاص کر, اللہ ان تمام بچوں کو سلامت رکھے, صحت دے, انہیں حفاظت کرے حادثے سے, ایکسیڈنٹ سے, ان کے ماں باپ ان کی شادیاں دیکھیں. یہ میرے دعا ہے ممبر سے. رشتہ کھوجنے میں غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ علم سجا ہوا نہیں ہے سارا, یہ علم کی ڈیزائن کربلا والی نہیں ہے. کربلا جو جناب عباس جو علم لے کے گئے تھے وہ اس طرح کا نہیں تھا. یہ اسپیشل ہمارے باپ دادا نے ڈیزائن کیا ہے, اس کے پیچھے میسج ہے. آپ دیکھیں آپ کے امام بارگاہوں میں, اور ٹیکنیکل بات کہہ رہا ہوں سنیے گا, اگر کچھ آپ کو پرابلم ہے یا کچھ آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ کریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو میں نے سنا ہے, جو میں نے پڑھا, میں بتا رہا ہوں. آپ بھی امام بارگاہ سجاتے تو علم کی تعداد سب سے زیادہ ہے ماشاء اللہ. دیکھیں نہ یہاں زلزلہ ہے, نہ تازیہ ہے, نہ تابوت, علم سب سے زیادہ ہے. چھوٹا سا بھی اگر آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بنا تو اس میں علم رکھتے ہیں نا. علم رکھنے کا رواج کیوں پیدا کیا گیا؟ تو صرف خوبصورتی پہ آپ کی نگاہیں ٹک جائیں کہ سونے کا بہت اچھا سا پنجہ ہو,
پٹکا بہت مہنگا ہو، ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو بنائیں، منع نہیں ہے، لیکن علم کی خوبصورتی پر صرف آپ کی نگاہ نہیں رکنی چاہیے. علم کے پیچھے کا میسج کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں بات جانی چاہیے، علم کے پیچھے ایک ماں کا کردار ہے، ایک ماں کا کردار ہے، ایک ماں کا رول ہے. اس ماں کا انتخاب کیسے ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے. مسئلہ آپ اپنے بچے کی جو شادی کر رہے ہیں، اللہ سب کو اولادیں دے، آپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی نہیں لا رہے ہیں، آپ اپنی نسل کی ضمانت دے رہے ہیں. تو حضرت علی سب سیکھے، اسی لیے علم بنائے گا. میرے خیال سے اور بھی وجہ رہی ہوگی، مولا عباس کو یاد کرنا، رونا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیر المومنین نے کیا کہا تھا عقیل سے، بہادر خاندان تلاش کرو. بہادر عورت کا لفظ تاریخ میں نہیں ہے. ایک جملہ خطابت کا کہہ دوں، جن کے گھر کے مرد شکیل بھائی بہادر ہوتے ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کو میدان مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہادر خاندان، بہادری میں کیا، بہادر خاندان کہا تھا نا. جناب عقیل بہادر خاندان میں گئے، کہاں گئے، کہاں گئے؟ قبیلہ بنی کلاب جو وفادار تھا اہل بیت کا. اس کا مطلب علی کی نگاہ میں بہادر وہی ہے جو علی کا وفادار ہے. گئے، خاندان کو کھوجنا ہے نا، تو سید و غیر سید و پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ دیں، سب علی کے چاہنے والے ہیں. معاشرے میں جو بیماری ہے نا سید بننے کی، یہ عجیب ہے بھائی. ایسا گناہ ہے جس میں لذت بھی نہیں ہے. غیر سادات کی بڑی قربانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی عظمت میں کوئی کمی ہے. لیکن جب بھی آپ رشتہ کھوجیں تو اس سچویشن کو دیکھیں جو میں آج بتا رہا ہوں. شاید کتاب میں آپ کو کھوجنے میں مل بھی جائے گا. عقیل نصاب تھے، جانتے تھے کون خاندان کیسا ہے. علی کے لیے انتخاب کرنا تھا، کوئی معمولی ذات نہیں. کہاں گئے؟ قبیلہ بنی کلاب میں. 3 دن تک جناب ابوالفضل عباس کے جو نانا تھے انہوں نے پوچھا ہی نہیں کچھ. 3 دن تک خدمت کرتے رہے. جب تیسرے دن کا سورج ڈوب گیا تو انہوں نے پوچھا جناب عقیل سے جو حضرت علی کے بھائی تھے، کس لہجے میں پوچھا؟ یہی تو بہادری ہے. اے بطحا کے خاندان کی فرد، اے کعبے کے متولی کے وارث، اے وحی و الہام کے گھر سے پرورش کرنے والے کی ذات، اے امیر المومنین کے وفادار بھائی، اے قرآن کے محافظ، اے صداقت کے پیروکار، میرے گھر میں آنے کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ اب خاندانی کون ہے یہیں سے پکڑیے گا. عقیل نے کہا 3 دن کیوں نہیں پوچھا؟ کہ خاندانی لوگ 3 دن مہمان سے کچھ نہیں پوچھتے. کیا بات ہے. یہاں پہ خاندان کی ڈیفینیشن مل گئی نا کہ خاندانی لوگ مہمان کو 3 دن کم سے کم رکھتے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب ہم بچپن میں کہیں جاتے تھے کہ 3 دن سے پہلے نہیں جانا ہے، اس لیے کہ ہمارے خاندان کی بےعزتی نہ ہو جائے. اب آپ کو رشتہ کہاں کھوجنا ہے؟ جو خاندان مہمان نواز ہو، جس خاندان کا دسترخوان بچھا ہو. بخیلوں سے شادی نہ کرنا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ جس کے خاندان کا دسترخوان بچھا ہو اس خاندان کو تلاش کرو. آج کل تو خاندان میں دسترخوان بچھانا بے وقوفی ہے. ایسا تو ایسے سچویشن آ گئی ہے نفسا نفسی کی. میں آ گئے بھائی، 2 آ گئے، 4 آ گئے، بچ جائیے گا وہاں سے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو برا لگ رہا ہو تو معافی چاہتا ہوں.
یہ حقیقت ہے. 3 دن تک پوچھتے بھی ہیں دیکھیں وفاداری کہاں ہے. کہا معلوم ہے کیوں آیا ہوں؟ کہا بتائیے. کہا سنو گے تو یقین نہیں آئے گا. ابوالفضل عباس کے نانا نے کہا کیا کہا؟ کہا سنو گے تو یقین نہیں آئے گا. کہا بتا دیجئے. کہا میں اپنے بھائی علی کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے لے آیا. سنتے ہی آنکھیں نکل آئیں. میں نے کیا کہا آپ نے؟ ہاں میں عقیل کہہ رہا ہوں مجھے میرے بھائی نے اختیار دیا ہے. میں فیصلہ کروں گا تو میرا بھائی منع نہیں کرے گا. اگرچہ میرا امام ہے, اگرچہ میرا مولا ہے, لیکن اس نے مجھے اختیار دیا ہے. تب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں اپنے بھائی کا رشتہ آپ کی بیٹی سے لے آیا ہوں. جیسے ہی سنا ابوالفضل عباس کے نانا سجدے میں گر گئے. اور ہر آدمی اس جملے کو بولے گا اور شکر کرتے ہوئے کہا پروردگار تیرا شکر اس بات پر ہے کہ میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر میں آیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تاریخ کا جملہ ہے. اس کا رشتہ آیا پروردگار تیرے گھر میں. عقیل نے کہا آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں. دیکھیے شریعت بھی کہتی ہے باپ بن کے رہیں حاکم بن کے نہ رہیں. آپ لڑکی کے باپ ہیں, لڑکی کے حاکم نہیں ہیں. لڑکی سے مشورہ ضرور کریں شادی کے درمیان. اس کو زندگی بسر کرنی ہے. شریعت بھی ساتھ دے رہی ہے. شرافت اور حیا کے دائرے میں آپ بات کریں تو بہت اچھی بات ہے. تو بڑا تھوڑی ہے لڑکی کے اوپر لڑکے کو. ہاں بھائی کا لڑکا ہے کر لو. نہ اگر وہ منع کر دے تو پھر آپ بارگینگ بھی نہیں کر سکتے. منع ہے شریعت میں. پھر نسلیں بگڑ جائیں گی. کتنا کلیئر میسج ہے. کیا کہا؟ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں. کہا ضرور پوچھیں گے. جملہ سنیے گا. سارے خیرت دار بیٹھے ہیں, عزادار ہیں اور خیرت دار ہیں. آپ کے گھر میں ناموسے ہیں جس کے محافظ ہیں آپ. جملہ سنیے گا. کہنے لگے بیٹی سے میں نہیں پوچھوں گا. اس کا مطلب شریف خاندان میں باپ بیٹی سے نہیں پوچھتا ہے. ماں سے کہا کہ تم بیٹی سے پوچھو اور سامنے حجاب ڈال دیا تاکہ باپ کو دیکھے نہیں. پیچھے بیٹی کا جواب سننے کے لیے باپ بھی منتظر تھے. ایسے ابوالفضل عباس نہیں دیا ہے اللہ نے. اتنی بڑی ذات اللہ نے ایسے نہیں دیا ہے. گئی اور کہنے لگے بیٹا یہ تو تاریخ کا پرلطف جملہ ہے جسے آپ محسوس کر لیجئے گا خاندانی لوگ کون ہوتے ہیں. کہنے لگے بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ 3 دن سے مہمان خانے میں کون ہے؟ حیا کے پیکر میں مسکرا کے کہتی ہیں شریف خاندان کی لڑکیاں مہمان خانوں کو نہیں جانتی. کیا پتا ہے علی کے بھائی آئے ہیں. اچھا کیوں آئے ہیں؟ کالی سے تمہارا رشتہ لے کے آئے. تمہاری کیا رائے ہے؟ فاطمہ کلابیہ حیا کی پیکر کھڑی ہو گئی اپنی جگہ سے, کانپنے لگی. کیا بات ہے بیٹا؟ کالی سے رشتہ ہے, لیکن یاد رکھو علی کی پہلی شادی نہیں. علی کے حسنین بیٹے ہیں. مسکرا کے کہا علی تو ہے. یہ ہے وفاداری. اگر عزادار دیکھیے آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, تو آپ ایجوکیٹڈ لڑکی کھوجیں. شریعت کہتی ہے ایکول ہونا چاہیے تاکہ دماغ نہیں ملے گا نا پھر. لیکن آپ کے پاس 3-4 رشتے ہیں,
किस रिश्ते पे आप फैसला करेंगे वो इस वाक़े से मिलता है। उस रिश्ते पे फैसला करेंगे जिस घर में अज़ादारी होती है। अगर आप अज़ादार लड़की ले आएंगे तो औलादें अज़ादार पैदा होंगी। जो लालच में जाएगा वो मारा जाएगा। हमसे कहते हैं मौलाना लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब है, कोई पार्टी बताइए। हमने खबरदार फोन मत कीजिएगा। आप पार्टी से शादी कर रहे हैं या आपको लड़की चाहिए जो आपकी नस्लों को आगे बढ़ाए? अगर अज़ादार लड़की ले आओगे, मातमदार लड़की ले आओगे तो बच्चों को अज़ादार बनाएगी। और कितना अच्छा होगा अगर आपकी नस्ल में एक नोहा खान, एक मरसिया खान पैदा हो गया। अल्लाह ने वादा किया है कि 7 नस्लों को बख्श दूंगा। हमारा मकसद अज़ादारी को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद दुनियादारी नहीं है। हमारा मकसद चमक धमक नहीं है। हमारा मकसद दुनिया में उतनी पैसा कमाओ जितने में इज्जत बच जाए, दीन बच जाए। मौला अमीरुल मोमिनीन के वापस आए। क्या अमीरुल मोमिनीन ने इज्जत दिया? अल्लाहु अकबर। कहने लगे अकील फातिमा कलाबिया का निकाह मैं पढ़ूंगा। कुमैल इब्न ज़ियाद ने पूछा था मौला आपने निकाह क्यों पढ़ा उनकी तरफ से? तो मैं चाहता था कि अब्बास की माँ को इज्जत दिया जाए, जैसे हुसैन की माँ का निकाह किसी मासूम ने पढ़ा था, जैसे अब्बास की माँ का भी निकाह कोई मासूम पढ़े। मैं क्या कह गया आपसे? घर में आई, देखिए खानदान जब होता है तो दिखता यहाँ पर है। घर में औरत जात थी, कोई मासूमा नहीं थी, कोई मासूमा नहीं थी, कोई अहले बैत से बहुत राब्ता नहीं था। हाँ मोहब्बत थी, अजमत थी, एक आम घर से आई थी ना, लेकिन चूंकि खानदान से आई थी, अहले बैत के दोस्तदार खानदान से आई थी। हुआ क्या? इमाम हसन इमाम हुसैन आगे बढ़े, आइए मादर गिरामी का मां न कहो। आपसे बाबा ने आबद किया है? कहा किया है, मां हूं लेकिन मां कहो नहीं। क्यों? तुम सैयदा के फर्जंद। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जहन में ज़हरा का मुकाबला आ जाए। इससे बड़ी अजमत क्या हो सकती है? और देखें नतीजा क्या हुआ। बीबी ज़हरा ने भी उम्मुल बनीन से कहा अगर तूने मेरे बच्चों को इज्जत दिया है मैं भी तेरे बेटे को इज्जत दूंगी। अब्बास तेरा बेटा नहीं मेरा बेटा है। आप तरबियत को देखें। मौला अबुल फजल अब्बास की तरबियत को देखें। 4 भाई 4 बहन, 8 थे, 8 भाई बहन थे मौला अब्बास। किसी एक भाई ने हुसैन को कभी भाई नहीं कहा, ज़ैनब को कभी बहन नहीं। किसी एक बहन ने हुसैन को कभी भाई नहीं कहा, ज़ैनब को कभी बहन नहीं। तरबियत का असर देखा आपने? जब घर में अच्छी लड़की आती है, घर का माहौल अच्छा होता है, तरबियत होती है। बात का ख्याल रखना, आलम को देख लेना। जब रिश्ता लेके जाना ना अपने बेटे का तो दुआ मांग के जाना कि अल्लाह बच्चों को सलामत रखे, और आलम के पीछे सोच जरूर ले। ये मौला अब्बास के हवाले से बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत लंबी हो जाएगी मजलिस। वही अबुल फजल अब्बास कहता बेटा हुसैन को भाई न कहना। चारों बेटों को उम्मुल बनीन ने बिठा के आगोश में लेते हुए कहा था कभी ज़ैनब को बहन न कहना, ये औलाद फातिमा है। आप तरबियत देखें कि जब इमाम मौला अबुल फजल अब्बास करबला में जमीन पर आए और इमाम हुसैन ने जाके कहा था अब्बास हुसैन की ख्वाहिश तो पूरी कर दे। क्या कहा था? हुसैन की ख्वाहिश तो पूरी कर दे। क्या कहा था? कहता मौला क्या ख्वाहिश है? एक बार भाई कह के बुला दो। कहा मौला कह तो देता लेकिन माँ से वादा है।
माँ से वादा है। अल्लाह अकबर। माँ का वादा कैसे तोड़े? क्या मैं इमाम बन के हुक्म देता हूं, माँ का वादा टूट जाएगा। मौला को इमाम बन के हुक्म देना पड़ा। इमाम बन के हुक्म दिया और अब्बास ने कहा अब मेरी माँ का वादा खत्म हो गया, क्योंकि इमाम की इताअत माँ की इताअत से बुलंद है। ज्यादा पलट के कहा भाई का मौला मैं भी एक वसीयत कर देता हूँ। का क्या वसीयत है? का मेरा जनाजा खैमे में न ले जाइए। कहा क्यों अब्बास? का मैं अपनी भतीजी से पानी का वादा करके आया, बस बहुत सख्त मसाइल हैं, पानी का वादा करके आया। करबला का एक वाकया है, एक जायर ये वाकया बयान करता है कि मैं करबला में हुसैन के जरिए पे रो रहा था, बहुत परेशान था, सारी जिंदगी की उम्मीदें खत्म हो गई थी, कोई उम्मीद नहीं थी। फिर क्या हुआ? का मैं मौला हुसैन से कह रहा, देखा एक सैयद आया स्याह मामा पहन के, जरी से लपट के रोने लगा, ऐसे रो रहा था जैसे उसका खानदान उजड़ गया हो। जाहिर कहता है मैं करीब गया, मैंने कहा सैयद क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हो? जाहिर ने पहचाना नहीं कि सैयद कौन था। क्यों रो रहे हो? इसका खानदान उजड़ गया हो करबला में, कौन है रो? वो और कोई नहीं, आपका हमारा आखिरी इमाम था। अपने जद के जाहिर को देखकर पलट के पूछा तुम क्यों आए हो? मेरे जवानों, मेरे अजीजों, अल्लाह कभी आप पर बुरा वक्त न लाए, कभी अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो फार्मूला जरूर इस्तेमाल करना। तो तुम क्यों आए हो? तो सैयद बहुत नाउम्मीद हो गया, जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। इमाम ने पलट के कहा जब तू किसी अमर में नाउम्मीद हो जा, तुझे कोई रास्ता न दिखे, तो किसी की नाउम्मीदी का हवाला देकर दुआ मांग। ये कह के इमाम जारो कतार रोने लगे। वो कहता सैयद मैं समझा नहीं कि जब तुम किसी अमर में नाउम्मीद हो जाओ तो हुसैन की बेटी सकीना की नाउम्मीदी का हवाला देकर दुआ मांगा। जितनी कमसिनी में जितनी बार ये बच्ची नाउम्मीद हुई है, खुदा किसी को इतना नाउम्मीद न करे। सकीना की पहली उम्मीद कहां पे टूटी? चचा पानी लेकर आएंगे, चचा पानी लेकर आएंगे। जब खाली अलम आया और चचा नहीं आए, फिर सकीना ने अपने बाप से भी पानी नहीं मांगा, हुसैन से भी नहीं कहा कि मुझे पानी चाहिए। सकीना की पहली उम्मीद कहां पे टूटी? करबला में खैमे में टूटी। सकीना की दूसरी उम्मीद कहां पे टूटी? जिंदान शाम में टूटी है। जब बीबी शाम में देखती थी कि परिंदे वापस जा रहे हैं तो पूछती थी कि बेटी अम्मा हम कब जाएंगे? सकीना के दिल का हाल जानना है तो रवायत सुन लीजिए। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को, बच्चियों को सलामत रखे। जो हुसैन के बच्चों पर गुजरी है वो किसी पर नहीं गुजरेगी। जनाब सकीना जिंदान में, शाम के जिंदान में एक ऐसा जिंदान था जिसके दरवाजे के सामने एक मैदान था। औलाद वाले सोच वहां पे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। बच्चे बच्चों को देखकर राग़िब होते हैं। देखा 4 साल की बच्ची है, बच्चे आते थे, सकीना उन्हें कुरान के अच्छे अच्छे वाक़यात सुनाती थी। अल्लाहु अकबर। सकीना का दिल उस वक्त मचलता था जब बच्चों को उनका बाप लेके वापस जा रहा होता था। तो बीवी अम्मा से कहती थी हम कब जाएंगे, हमारा जमाना भी नहीं है। यहाँ तक कि मशहूर हुआ उस शाम के इलाके में कि कोई बीवी है जो वाकया सुनाती है यजीद ने जिंदान को बदल दिया, 17 जीना नीचे कैदखाने में डाल दिया, लेकिन लोगों को पता था जो कैदी आए हैं बड़े पुरवकार हैं, वो मुजरिम नहीं लगते।
ایک مومنہ نے شب جمعہ ہے، آج بھی شب جمعہ ہے، نظر حسین کیا، نظر حسین کر کے سوچا لا ان قیدیوں کو کھلا دے جو بہت پروکار ہے، اسے کیا پتا تھا یہ قیدی کون ہے۔ وہ کھانا لے کر آتی ہے، زندان درگاہ سے اجازت لیتی ہے۔ وہ سکینہ کے دل کا حال اس روایت میں بہت سخت ہے، محرم نہ ہوتا تو میں اس روایت کو اکثر پڑھتا نہیں ہوں، مجھ سے خود برداشت نہیں ہوتا ہے۔ رو لیجیے، بیوی کو پیسہ دے لیجیے۔ وہ کھانا لے کے آتی ہے، کہتی ہے میں نے کھانا لا کے رکھا تو کیا دیکھا ایک بلند قامت بیوی ہے، اس کی آغوش میں ایک 4 سال کی بچی بیٹھی ہے، کوئی کھانے پر ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ یہ قیدی بھوکے تھے لیکن کھانے پہ ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ میں نے کہا آپ لوگ کھانا کھا لو، آپ قیدی ہو۔ یہ سننا تھا کہ بلند قامت بیوی نے جس کا نام زینب ہے، انہوں نے پوچھا یہ کھانا صدقے کا ہے یا نذر کا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں صدقے اور نذر سے کیا لینا دینا؟ تو 4 سال کی بچی بگڑ کے کہتی ہے ان صدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، ہم اہل بیت سے ہے۔ وہ مومنہ کے تصور میں نہیں تھا کہ زندان میں اہل بیت ہوں گے۔ کہا کیا کہا ہم اہل بیت سے ہے۔ اب وہ سکینہ سے سوال کرتی ہے، اسی سوال پہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ کہا تم کہاں سے ہو؟ کہا ہم مدینہ سے۔ جس کے ذہن میں عباس ہو، جس کے ذہن میں حسین ہو، اسے کیسے یقین آئے گا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا مدینے میں تمہارا گھر کہاں پڑتا ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں گھر کہاں پر ہے؟ کہا جب سورج ڈھلتا ہے تو رسول کے روضے کا سایہ ہمارے گھروں پہ پڑتا ہے۔ بس سے سن کے مومنہ تڑپ گئی، کہتی ہے پروردگار وہ نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں، وہ نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں۔ یہ کہہ کے پوچھتی اچھا تم علی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا ہاں۔ کہ علی کے معصوم بیٹوں کا نام بتاؤ۔ سکینہ نے کہا بڑے کو حسن ابن علی کہتے ہیں، چھوٹے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے تمہیں نام یاد ہو، کہ حسین کی بہنوں کے نام بتاؤ۔ سکینہ نے کہا بڑی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، چھوٹی کو ام کلثوم کہتے ہیں۔ کہا اچھا مجھے یقین نہیں آتا، خدا نہ کرے جو میں سوچ رہی ہوں ہو۔ کہا اچھا بتاؤ حسین کے بیٹے کتنے تھے؟ حسین کے بیٹے کتنے تھے یہ سننا تھا۔ سکینہ نے کہا بڑے کو زین العابدین کہتے ہیں، اس سے چھوٹے کو علی اصغر کہتے ہیں۔ کہا اس چھوٹے کا نام بتاؤ جس کے دیکھنے کا میں انتظار کر رہی ہوں۔ سننا تھا کہ اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ کہا اچھا آخری سوال ہے حسین کی بیٹیوں کے نام بتاؤ۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا کہ بڑی کو فاطمہ کبریٰ کہتے ہیں، اس سے چھوٹی کو فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں۔ یہ کہہ کے بی بی خاموش ہو گئی۔ اس مومنہ نے کہا حسین کی بیٹی کا نام بتاؤ جسے حسین اپنے سینے پہ سجاتے تھے۔